پہلے ہمارے جو پبلک سیشنز تھے وہ ریکارڈ ہوئے تھے، جو کوسچن آنسر سیشن مجلس کے عنوان سے، علمی و تحقیقی مجالس، وہ 144 پہ ہم نے فریز کر دی تھی. جون 2021 میں وہ آخری مجلس ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ہم نے پبلک سیشنز کے نام سے شروع کیا، وہ بھی آج ماشاءاللہ 92 نمبر ہو چکا ہے. قرآن کلاسز آلموسٹ 9 سالوں میں پورا قرآن میں نے ریکارڈ کروایا 344 لیکچرز کے اندر. اس کے علاوہ جو مسئلہ نمبر ہیں وہ الگ سے ہے 201، اور جو نئی قرآن کلاسز ہیں وہ بھی آلموسٹ 149 ریکارڈ ہو چکی ہیں، سورہ یونس تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ان کے بزرگوں نے جتنی کتابیں لکھ کے گند مچایا تھا نا، وہ سارا بھی جمع کر لینا تو میرے جو بولنے کے آورز ان سے زیادہ ہیں جو ویڈیو میں ریکارڈ ہیں. علم کے ساتھ تو آپ کمپیئر ہی نہ کریں، وہ آپ کو پتا ان بیچاروں کا کیا لینا دینا علم کے ساتھ. ہاں، نہ انہیں قرآن کا پتا، نہ انہیں سنت کا پتا. وہ اپنے فرقوں کو، بزرگوں کو لے کے چلے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس لیول کی سب کانٹیننٹ میں گمراہی پھیلی ہے. بہرحال جی، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے، چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا، تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی. اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے، ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں. ان بندروں کی چیخیں سنیں. اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے، مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا، جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان، بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں. اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے، جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا، وہ آزمائش ہے، وہ تو نہیں ٹلنی. ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے؟ یہ اصل چیز ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی. تو آپ نے بنو مروان کے بندر، اور وہی ہوا. آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں. بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان، بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی، لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں. مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبد العزیز ہیں. عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے. اسلام کا پہلا مجدد ہے. 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے، اور 2 سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا ابوبکر جتنا ہے، آلموسٹ 2.25 سال. 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو امیہ نے. 40 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے، لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں. تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں. بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبد العزیز مجدد ہیں تو 1200-1300 سال سے ناصبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے؟ فار دا
sake of joke only.